बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर देखने का बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया। ऐ मेरे रब, मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। नाज़रीन, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीलॉग है। इसके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च की है और 4 बातें आज करनी है। इमरान खान को जो ज़हर देने का मसला है, उसके ऊपर मैं बहुत तहकीक की है। मैंने उन लोगों से बात की है जिनके सामने ये बात की गई, और मैं आपको बिल्कुल इसका जो है ना साफ बताऊँगा कि एक्चुअली बात क्या हुई। एक तो ये बात। दूसरी हमने बात करनी है जो फैज़ाबाद के धरने का बहुत इम्पोर्टेंट मेरी इसके अंदर तज्ज़िया है। प्लीज़ आप इसको गौर से सुनिएगा। और फिर उसके बाद 2 केसेस जो हैं, एक जो साइफ़र की इंट्रा कोर्ट अपील है जिसमें सलमान अकबर राजा ने धज्जियाँ उड़ा दी हैं साइफ़र के केस की, और फिर जनाब बाबर सत्तार साहब ने जो ऑडियो रिकॉर्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस जो की जा रही है उसके मुतालिक बात करनी है। मैं इमरान खान साहब के ज़हर वाले मसले को आखिर में लेता हूँ इसलिए कि वो सबसे अहम है और वो बहुत मेरे पास मुसद्दक़ा बातें हैं जो कि मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। कोई मैं जो है ये सेंसेशनल न्यूज़, आपको पता है मैं कभी भी नहीं करता, कोई मुझे व्यूज़ की ज़रूरत नहीं किसी, मेरी तरफ से अपने अल्लाह सुब्हान तआला को हाज़िर नाज़िर जानकर जो मैं समझता हूँ कि सही है, मैं वो उन चीज़ों पर बात करता हूँ। तो सबसे पहले जनाब अली, फैज़ाबाद का केस। फैज़ाबाद का केस बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसके अंदर बहुत मुहर्रकात हैं। आज की जो बात है मैं उसके ऊपर थोड़ी देर बाद बात करूँगा, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि इसके बैकग्राउंड है क्या? हमें सिर्फ याद दिलाने के लिए कि ये केस था क्या? ये केस जी, इसकी इब्तिदा होती है 2017 के, हम अक्टूबर की बात करते हैं, और ये जो मैं आपको शक्लें दिखा रहा हूँ, ये इसके अहम किरदार हैं। इसके अंदर एक किरदार है ज़ाहिद हामिद का, जो उस वक़्त मिनिस्टर था लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स का, और टीएलपी वाले जिन्होंने धरना दिया। शाहिद खाकान अब्बासी उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म थे। ये साथ उनके एक और तस्वीर है शाहिद हामिद की, जो मेरा लोगो उनको छुपा रहा है। फिर है जी बाजवा और शाहिद खाकान अब्बासी साथ बैठे हैं। बाजवा उस वक़्त आर्मी चीफ था, और फ़ाइज़ ईसा ने 2 मेंबर बेंच में शामिल हुए थे जिन्होंने इसकी केस की जो फ़ैसला है वो तहरीर किया था, और उसके अंदर फैज़ हमीद हैं। ये हैं जी किरदार इस केस के पीछे। अब ये केस था क्या? ये सिर्फ़ मैं आपको थोड़ा-सा याद दिलाने के लिए बताता हूँ, ये केस क्या था? ये केस ये था कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो ख़त्म नबूवत के अक़ीदे का जो कसम उठाई जाती थी या ओथ लिया जाता था इलेक्शन एक्ट में, उसको तब्दील किया गया। और तब्दीली क्या थी कि अंग्रेज़ी में जो लफ्ज़ था कि आई सोलेमनली स्वेयर, मैं हल्फ़ उठाता हूँ, मैं कसम उठाता हूँ, उसको तब्दील करके अंग्रेज़ी का लफ्ज़ डाल दिया आई बिलीव, जिसका उर्दू में एक जो मोटा तर्जुमा है कि मैं समझता हूँ। ये एक जगह पर कसम थी और एक जगह था कि आई बिलीव, मैं समझता हूँ। ये बहुत मेजर चेंज था, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक साज़िश थी, कॉन्स्पिरेसी थी, जिसको अगर मैं कहूँ कि उसकी जो पीछे उसके आदमी था, वो था जनरल बाजवा, और उसने एक ख़ास गिरोह से मशावरत करके जो एक फ़िरक़ा है, उससे ये उन्होंने कहा कि अगर आप ये अल्फ़ाज़ तब्दील करवा दें ओथ में, तो हमें फिर इस ओथ इसमें समझता हूँ कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए कि उस फ़िरके का आपको पता है एक ख़ास पहलू है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का, ख़त्म नबूवत के मुतालिक। इसके पीछे बाजवा था। ज़ाहिद हामिद जो है वो आम तौर पर तासर है कि वो उसी फ़िरके से उनका ताल्लुक था, और उनको लाया इसलिए गया था कि वो ये तब्दीली लेके आएँ। शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म था, बिल्कुल उसको पता था कि क्या हो रहा है। ये ऐसे कोई, जिस तरह नेशनल बाद में कहा गई थी, नेशनल असेंबली ने ये एक ग्रामेटिकल, ये क्लेरिकल एरर, एक किसी क्लर्क ने गलती से ये इतनी बड़ी चीज़ कहती जी गलती से तब्दील कर। खैर नतीजा क्या हुआ कि टीएलपी वाले निकल आए, धरना दिया, बहुत शोर-शराबा हुआ, और ये ज़ाहिद हामिद जो है उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा। अब ये धरना जो है इसको मैनेज कौन कर रहा था?
فیض حمید کر رہا تھا. فیض حمید اس وقت ڈی جی سی تھا جو اس وقت فیصل نصیر ہے, اور جناب انہوں نے پیسے دے دلا کے رفع دفع کر کے آپس میں اس کو فارغ کروا دیا, دھرنا ختم ہو گیا. خادم رضوی صاحب جو بعد میں جن کو کہتے ہیں کہ جی ایک دم ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ انتقال کر گئے, یہ اس کے متعلق بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ واقعی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا یا ان کے ساتھ بھی وہی ہوا تھا جو ڈاکٹر رضوان کے ساتھ ہوا یا مقصود چپڑاسی کے ساتھ ہوا, اور یا جو کہ ابھی خدشہ ہے کہ عمران صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے, اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اب تھوڑا سا ذرا آگے چلتے ہیں, اور بیفور میں اس سے پہلے کہ میں قاضی فائز عیسیٰ نے جو چھلانگیں ماری ہیں اس کیس میں ذرا یہ بتاتا ہوں کہ اس کیس کی ذرا آپ خد و خال سمجھیں کہ فائز عیسیٰ نے اس کیس میں فیصلہ کیا کیا, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کے ان کی جو کارروائی ہے وہ ذرا سمجھ آنے میں بہت ضروری. یہ جی کیس ہے, یہ سامنے آپ کے میں نے ایک اسکرپٹ کی ہے. یہ کیس جی 2000 نومبر کے اندر 2017 میں اس کو اٹھایا گیا. یہ یاد رکھیں 2017 نومبر میں 2 بینچ تشکیل ہوئے, جس میں ایک فائز عیسیٰ تھا, دوسرا مشیر عالم تھے, جسٹس مشیر عالم. انہوں نے 1 سال کے بعد 2018 نومبر میں جا کے جناب اس کا فیصلہ محفوظ کیا. اب آپ سوچیں 1 سال اس کا فیصلہ انہوں نے محفوظ رکھا, اور پھر 6 فروری 2019 کو تقریباً 1.5 سال بعد انہوں نے یہ فیصلہ سنایا. اب یہ جو فیصلہ ہے نا جی, اس کو ذرا آپ سنیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس فیصلے میں کیا لکھ رہے ہیں. میں پڑھ کے سناتا ہوں, اس کے موٹے 4 نقاط ہیں. تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ کوئی حکم یا فتویٰ جاری کرنے والے شخص کے خلاف پاکستان پینل کوڈ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 یا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کے تحت مجرمانہ کارروائی کی جانی چاہیے. پھر کہتے ہیں جی سپریم کورٹ نے فیصلے میں مزید کہا کہ انٹر سروسز انٹیلیجنس بیورو, ملٹری انٹیلیجنس اور انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کو اپنے متعلقہ مینڈیٹ سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. یہ دوسرا اس کا اہم چیز تھی. تیسرا اس کا اہم نقطہ تھا تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ نشریات اور اشاعتوں پر براڈ کاسٹرز یا پبلشرز کے انتظام اور اختیارات کی تقسیم میں مداخلت کریں. آئین مسلح افواج کے ارکان کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی میں شامل ہونے سے سختی سے منع کرتا ہے جس میں کسی سیاسی جماعت, دھرنے یا فرد کو حمایت کرنا شامل ہے. آخر والا بہت زبردست ہے. حکومت پاکستان کو وزارت دفاع کے ذریعے اور آرمی, بحری اور فضائیہ کے متعلقہ سربراہان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی کمان کے ماتحت ان اہلکاروں کے خلاف کارروائی شروع کریں جو اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے پائے جاتے ہیں, عدالت نے کہا. اچھا جی, یہ آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھ آ گیا, یہ بڑا ضروری تھا سمجھ گیا. اب آ جائے جی قاضی فائز عیسیٰ کی بڑکوں پہ. قاضی فائز عیسیٰ نے جو آج تماشا کل لگایا اپنے اس کیس کے اندر بہت ہی افسوسناک تھا. قاضی عیسیٰ صاحب کو طاہر القادری کا دھرنا یاد آ رہا ہے. سلیم بیگ کی پتلون اتاری, انہوں نے دبا کے خوب اس کی بڑی بےزتی کی. کبھی کہا تمہارا نام کیا ہے, کبھی کہا یہ کہا, کبھی وہ کہا. بہت ہی انہوں نے ایک تضحیق آمیز طریقے سے سلیم بیگ کی پتلون اتاری. اچھا کیا ویسے اس کی اتاری, لیکن یہ اس کا تعلق کیس سے کوئی نہیں تھا. پھر جناب افسار عالم نے آ کے اسٹیٹمنٹ دی کہ جی میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میرے پر فیض حمید نے یہ کہا اور وہ کہا اور یہ کہا. جو بات میں اصل میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو اطہر من اللہ بیٹھا ہے نا, جو کہتا ہے کہ جی ہمیں بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں آئین کی بالادستی ہے. اوئے الو کے ڈھکن, اوئے الو کے چرخے, یہ آئی ایس آئی کا ٹاؤٹ, یہ جنرل احسان جو حسین الحق جو ڈی جی آئی ہے اس کے گھر میں بیٹھ کے راتوں کو شرابیں پیتا تھا, ڈرنک ہو کے اس کو اٹھا کے لے کے جایا جاتا تھا. یہ اس کو اندھا گونگا بہرا ہے, اس کو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان میں اس وقت آئین ہے کہ نہیں ہے. یہ بہت بڑا منافق ہے, یہ ٹاؤٹ ہے, یہ نورا کشتی کر رہے ہیں, اس قسم کی بکواس سنانے کے لیے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. اس نے نہیں بچنا, اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا, اس کو آپ نے نہیں معاف کرنا. جب انشاءاللہ حالات تبدیل ہوں گے اس کو آپ نے کٹہرے میں لے کے آنا ہے کہ تم نے جو حلف اٹھایا تھا
आइन का दिफा करने का, कानून का दिफा करने का अतरमिनल्लाह तुमने नहीं किया। तुम एक फौजियों के साथ मिलके ISI के टाउट बन के तुमने पाकिस्तान के आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई। फायज ईसा साहब जो है ना जी, ये इनको कोई फिक्र नहीं है कि आजकल के क्या हालात हो रहे हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है कि कानून चल रहा है, आइन चल रहा है, इनको आमिर फारूक नजर नहीं आता, इनको हुमायूं दिलावर नजर नहीं आता, इसको अबुल हसनात जुल्करनैन नहीं नजर आता, इनको मिलिट्री कोर्ट्स नहीं नजर आ रहे, इनको पाकिस्तान आर्मी एक्ट की अमेंडमेंट का केस और ऑफिसर एक्ट का एक्ट नहीं नजर आ रहा, जिसका सदर ने कहा कि मैंने उसके ऊपर कुछ नहीं किया, इनको साइफर केस का नजर नहीं आ रहा, इनको नजर नहीं आ रहा इमरान खान के ऊपर जो 2 दफा कातलाना हमले हुए हैं, इनको नजर नहीं आ रहा कि इमरान खान को बेल नहीं मिल रही, इनको मॉडल टाउन के जो लोग सामने कत्ल हुए उनको वो नहीं नजर आ रहा, इनको 9 मई में जो डायरेक्ट फायरिंग से 30 लोग मारे गए इनको वो नजर नहीं आ रहा, इनको पारा चिनार के अंदर जो खाना जंगी है इनको वो नजर नहीं आ रही, इनको फजल रहमान का धरना नहीं नजर आ रहा, इनको क्या नजर आ रहा है? फैज अमीद। इनको सिर्फ फैज अमीद नजर आ रहा है और बाजवा, बाजवा का नाम नहीं लेते। इसलिए इस आदमी को पता है कि इसके खिलाफ जो रेफरेंस फाइल किया था इमरान खान की हुकूमत में वो बाजवा ने करवाया था, और वो MQM का, अगर आपको याद हो, MQM का मिनिस्टर था उस वक्त लॉ का, उस आदमी के साथ मिलकर इन्होंने करवाया। इमरान ने उसका इतराफ भी किया कि ये हमसे गलती हुई, लेकिन ये इतना बुग़्ज़ में भरा हुआ है, इतना रिवेंजफुल आदमी है, इतना दिमाग से इसके अंदर एक साइकोटिक आदमी है, ये मल्टी जिसको कहते हैं बाइपोलर है, कि इसको अपना जो इसके अंदर जो इंतकाम की आग है उसको बुझाने के लिए, जिस तरह नवाज शरीफ में इंतकाम की आग है बाजवा के खिलाफ और फैज हमीद के खिलाफ, इस आदमी में भी उसी तरह की इंतकाम की आग है कि तुमने कैसे मेरे खिलाफ केस किया, मेरी तुमने सारी अखलाकियात लोगों के सामने कह दी कि मेरी बीवी ने 3 प्रॉपर्टियां खरीदी लंदन में, जिसकी मेरी बीवी इनकार करती है मनी ट्रेल देने से, इसलिए वो कहती है कि ये मैंने जो मनी वाइट वाला ऑर्डिनेंस था उसके तहत मैंने अपने किए हैं। तो जब FBR ने कहा कि अगर इससे कोई गैर कानूनी काम होता है इस पैसे से तो हमारा जवाब है आपसे पूछने का, तो उसने कहा नहीं। तो ये तो खुल के सामने चोर निकल आया, इसकी बीवी चोर निकल आई, ये जो इसको है ना भूल नहीं सकता। तो इसने अपना बदला लेने के लिए इस केस को उठा रहा है, और सिर्फ इसका हदफ जो है वो फैज हमीद है, और आप आगे जाके देखेंगे है भी बाजवा। बाकी सारा ड्रामा, इतना ये बुली है, इतना बदतमीज आदमी है, इतना ये इसके अंदर इखलाकियात का कहीं से भी दूर दूर से भी नहीं है। पता नहीं किस तरह की परवरिश इसके माँ बाप ने इस फैज ईसा की है। इसको यार, इसको 90 दिन का इलेक्शन नहीं नजर आ रहा, उधर भी वहां अजीब किस्म के ड्रामे करते। इस आदमी को आसिम ने जो इस मुल्क के साथ ऐसी की तैसी की, जो बाजवा ने इसके मुल्क के साथ ऐसी तैसी की, जो कानून की धज्जियां उड़ाई, जो आइन की धज्जियां उड़ाई, उस पर कोई नहीं। आसिम मुनीर के खिलाफ पिटीशन है कि ये गैर आइनी गैर कानूनी चीफ है। किसको नहीं पता कि आसिम मुनीर को सितंबर 2022 में रिटायर होना था? सबको पता है, इसको भी पता है। किसको नजर नहीं आ रहा कि इमरान जेल में है? क्या है उसके खिलाफ केस? ये जो आगे साइफर की मैं अभी बात करूंगा, तो ये जनाब ये बहुत बड़ा ड्रामा है। इसने इस केस को सिर्फ उठाया है अपनी इंतकाम की जो आग इसके दिल में है, इसके मेरे और मेरी बीवी को तुम लोगों ने चोर जाहिर कर दिया दुनिया के सामने, मेरी इतनी बेइज्जती हो गई, मेरी पतलून उतर गई, मैं तो नंगा चीफ जस्टिस फिरता हूं पूरे पाकिस्तान में। ये उस आग को बुझाने के लिए इसने ये केस किया। ये आप क्लियर बात अब समझ, ठीक है जी। ये तो मेरा व्यू था जी इसके फाइज ईसा के इस केस के मुतालिक। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट नहीं है, ये कोई डिफेंडर ऑफ द लॉ नहीं है, ये कोई इन आइन और कानून का जो हलफ इसने उठाया मैं करूंगा, ये बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत छोटे जहन का बड़ा कमीना घटिया आदमी है, जो सिर्फ अपनी इंतकाम की आग को बुझाने के लिए इसके जो जाती दुश्मन है उनके खिलाफ, और ये समझता है कि चूंकि इमरान के खिलाफ भी आया, इमरान के दौरान ये फायज हुआ था रेफरेंस मेरे खिलाफ, तो मैं उसको भी ठीक करूंगा। ये है जी काजी फायज ईसा की हैसियत, ये है जी अतहर मिनल्लाह की हैसियत। तीसरे साहब अमीरुद्दीन साहब का मुझे कुछ नहीं पता, वो ना 3 में है ना 13 में है, उनको आप छोड़ दें। अब आ जाए जी साइफर केस। साइफर केस के ऊपर तो आज जो कमाल की जो सबसे बड़ी बात हुई है ना, वो कमाल की बात हुई है हमारे दोस्त सलमान अकमल राजा साहब की। ये जो इंट्रा कोर्ट अपील जो मियां गुल औरंगजेब और दूसरे उनके क्या नाम था, अरबाब ताहिर,
ان کے کہ جی یہ سائفر کیس ہے کیا. تو یہ تھوڑا سا آپ سن لیں پھر وہ بات. حکومت کا اختیار نہیں ہے کسی کو جج لگانا. جج لگانے کے لیے ضروری ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے 600-800 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز میں سے حکومت چنے ڈھونڈے کس کو اس نے لگانا ہے ایک شخص کے ٹرائل کے. دونوں نوٹیفیکیشنز کو چیلنج کیا ہے. جج صاحب کی تعیناتی بھی اور اس کے بعد یہ جو معاملہ بند کمرے میں ہو رہا ہے جہاں خاندان کو آنے کی اجازت نہیں ہے, میڈیا کو آنے کی اجازت نہیں ہے. دیکھیے بڑا بنیادی نقطہ ہے ہمارے آئین کا. جج جو ہے وہ حکومت کا اختیار نہیں ہے کسی کو جج لگانا. جج لگانے کے لیے ضروری ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے مشاورت کی جائے اور جو چیف جسٹس صاحب کی رائے ہے اس کے مطابق کسی شخص کو جج مقرر کیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے 600-800 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز میں سے حکومت چنے ڈھونڈے کس کو اس نے لگانا ہے ایک شخص کے ٹرائل کے لیے. تو یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے جس کی روشنی میں میری نظر میں یہ تمام کارروائی جو اب تک ہوئی ہے یہ کالعدم ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ دیگر نکات بھی ہیں. قانون میں یہ لکھا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ٹرائل کی اجازت دے گی. فیڈرل گورنمنٹ کیا ہے یہ سپریم کورٹ مصطفیٰ امپیکس کیس میں پہلے بیان کر چکی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب ہے کہ معاملہ پوری کابینہ کے سامنے آئے اور کابینہ اس پہ غور و خوض کرنے کے بعد اپنا فیصلہ دے. کیا یہ چیز کبھی کابینہ کے سامنے گئی تھی کہ یہ مقدمہ اس طرح سے کرنا ہے, ان جج صاحب کو وہ مقرر کرنا ہے اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان میں تو کہوں گا ان سے اجازت. جی صاحب, تو سر آپ نے یہ سلمان اکرم راجہ کا بڑا مفصل, بڑا تفصیل آپ نے بڑا کلیئرٹی سے بیان کر دیا. دو باتیں انہوں نے بڑی کی. انہوں نے کہا جی حکومت جو ہے جج نہیں لگا. یہ کیسے لگا سکتی ہے جج؟ اس کا مطلب ہے انڈیپینڈنس اور جوڈیشری تو کوئی نہیں ہے. اگر اس میں کوئی مشاورت ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس. دوسرا کہتا ہے کہ یہ ایف آئی آر کے تحت یہ کیس چل ہی نہیں سکتا. اس میں تو اگر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اور ملک کے خلاف غداری ہے تو حکومت اس میں کمپلینٹ ہوتی ہے, اور اگر حکومت کمپلینٹ ہے تو ہمیں بتائیں حکومت نے کہاں دائر کی ہے, اور حکومت کا مطلب ہے کابینہ. تو کابینہ کا ہمیں فیصلہ بتائیں کہ جی انہوں نے اس کو کنسیڈر کیا اور انہوں نے کمپلینٹ فائل کی. تو یہ تو دھجیاں اڑا دی ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میاں گل اورنگزیب اور ارباب طاہر اس کیس کو کس طریقے سے ان کی یہ باتوں کو رد کریں گے. انہوں نے آگے ویسے پتہ نہیں 22 نومبر تک شاید کر دیا ہے. میاں گل اورنگزیب صاحب کی میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں, ان کے بڑے بھائی میرے بہت قریبی دوست تھے پچھلے 30-40 سال سے, وہ انتقال کر گئے. میاں گل عدنان اورنگزیب بہت ہی زبردست انسان, بڑے صاف گو, بہت سچے, بڑے نمازی, پرہیزگار. یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں, ان کی مجھے ذاتی اخلاقیات کا نہیں پتا, لیکن ویسے مجھے پتا ہے کہ یہ شریف آدمی ہیں, اچھی پرورش والے خاندان سے ہیں. اور ان کا ویسے نواز شریف کے ساتھ جو برتاؤ کیا تھا, ان کو چھوٹ دی تھی جس کے اندر انہوں نے بھی شامل کیا تھا, میں بڑا افسوس ہوا. ارباب طاہر صاحب کی بڑی تعریفیں ہیں, سنتی ہیں, ان کی بھی, میاں گل کی بھی ہے. دیکھتے ہیں یہ اس پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. یہ کیس اوپن اینڈ شٹ ہے, یہ کیس چل ہی نہیں سکتا کسی بھی قانون تک. اگر یہ چلے گا تو یہ کینگرو کورٹ ہے, اور یہ جو کینگرو کورٹ کہتے ہیں کہ جی یہ بالکل بنایا ہوا کیس ہے, جس طرح انہوں نے میرے خلاف بھی کیا. اس کی خیر میں کسی اور میں بات کروں گا. اب آگے جی, آگے جو ہمارے پاس اب کیس آ گیا نا, وہ ہے جی آڈیو ریکارڈنگ کا, بابر ستار کا. اس کے بعد میں عمران خان صاحب کی زہر کی بات کرتا ہوں. دیکھیں جی, بابر ستار صاحب نے جو حکم نامہ جاری کیے بہت زبردست دائر کیا. ان کے جواب میں اٹارنی جنرل کہتا ہے کہ جی وفاقی حکومت نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ کوئی الیکٹرانک سرویلنس کرے یا کسی کی ٹیپ ریکارڈنگ کرے. اور پرائم منسٹر کے جو سیکرٹری ہیں, ڈیفنس سیکرٹری اور انٹیریئر سیکرٹری, انہوں نے اپنے تحریری بیانات بھی جمع کرائے تھے اس کیس میں. پھر بابر ستار صاحب کہتے ہیں کہ اس کو اگر کرنا بھی ہے تو ایک جج کو وارنٹ ایشو کرنا پڑتا ہے کہ وہ کسی کو اجازت دے جو حکومتی ادارے ہیں کہ آپ کسی کی الیکٹرانک سروس کریں یا ان کی وائس ٹائپنگ کریں. پھر بابر ستار نے حکم نامے میں کہا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہمارے اداروں میں سے کس کے پاس صلاحیت ہے اس قسم کا کام کرنے کے لیے. اس پر یہ اٹارنی جنرل ہے عوان, یار اس نے بھی بڑی اپنی مٹی پلید کرائی ہے. کہتا ہے جی میں نا پرائم منسٹر صاحب سے اور کابینہ سے مشاورت کر کے اس بات کا آپ کو جواب دوں گا. اور پھر یہ کہتے ہیں بابر ستار صاحب, اچھا تو پھر پرائم منسٹر دفتر ہمیں بتائے کہ یہ اجازت انہوں نے دی تھی کسی کو فون ٹیپنگ کرنے کی, یہ اگر دی تھی تو کس کو یہ کام دیا گیا تھا, کس کو اختیار دیا گیا تھا, اور اس کے ساتھ کوئی وارنٹ ایشو ہوا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پوچھ کے تو آئیں گے تو یہ 3 چیزیں بھی بتائیں. تو اگر اس قسم کی کوئی چیز ہوئی ہے تو ہمیں آپ مکمل تفصیل کے ساتھ اپنا جواب لے کے آئے.
بابر ستار صاحب نے بڑی اسپیسیفک ریکویسٹ دے دی ہے اٹارنی جنرل صاحب کو. پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا پرائم منسٹر کے جو سیکرٹری ہیں وہ جو باقی کوئی وزارتیں ہیں یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان ہیں ان سے بھی آپ پوچھ کے آئیں کہ یہ جو آپ جواب دیں گے اس میں آپ ان کو کنسلٹ کر سکتے. ہم ایک ڈیٹیلڈ، ایک تفصیلی، ایک مکمل جواب چاہتے ہیں وفاقی حکومت سے. پھر انہوں نے ایک بڑی ٹاٹ لگا کے الٹے ہاتھ کی 2 چپیڑے ماری حکومتوں کو بھی، انٹیلیجنس ایجنسی. انہوں نے کہا پاکستان کا بہت زبردست انٹیلیجنس کا ادارے ہیں، اپریٹس ہے، فریم ورک ہے. مجھے نہیں یقین کہ کوئی بیرون ملک دشمن ایجنسی جو ہے وہ پاکستان کے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدیدار پرائم منسٹر آفس کی سرویلنس کر رہا ہو، ٹیپنگ کر رہا ہو اور ہماری ایجنسیوں کو نہ پتا. یہ ہے جی بابر ستار صاحب نے، مطلب بابر ستار صاحب نے جو بات کی ہے نا، میں آنیسٹلی اس جیسے اگر خدا کی قسم کو 8-10 جج ہمارے سپریم کورٹ میں بیٹھے ہو نا تو پاکستان بچ جائے. اور یہ جو بکاؤ مال جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے اپنے غصے میں بھرا ہوا، فائز عیسیٰ آئی ایس آئی کا ٹاؤٹ، سردار طارق مسعود کرپشن کا پلندہ وہ ہے، اپنا آج تک اس نے ججمنٹ اس کو لکھنے نہیں آتی. باقی جو منصور علی شاہ بکاؤ مال، مطلب یہ سارے ان لوگوں سے ہماری جان چھوٹے. پاکستان کی بقا ہے کہ ہماری عدلیہ پاکستان کو بچائے، ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں خانہ جنگی ہوگی. اب آ جائے جی عمران صاحب کے جو ہے آخری جو میں نے بات کرنی تھی عمران خان کی ذہن. میں نے جی بہت ڈیٹیل بات کی اور بڑی اس پہ میں نے ریسرچ کی. ایک تو خیر خبر ابھی اس کے بعد بھی آئی ہے کہ ان کے معدے میں کوئی تکلیف ہے اور لوگوں نے ان کو جیل کے جو ڈاکٹرز انہوں نے دیکھا ہے. کل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر فیصل بھی جا رہے ہیں، ان کے اپنے اور بھی شوکت خانم سے جا رہے ہیں ان کا چیک اپ وغیرہ کرنے کے. عمران خان نے کیا کہا جس کا بہت ابھی ایک چرچا پڑ چکا ہے. آفتاب باجوہ صاحب جو کہ بڑے زبردست بائی دا وے لائر ہے، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بہت دلیر آدمی. انہوں نے کہا اس کے اوپر میں نے ان سے بھی بات کی اور لوگوں سے بھی بات کی. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جن کے سامنے بات ہوئی اس میں 6 لوگ بیٹھے تھے. آفتاب باجوہ بیٹھے تھے جنہوں نے بتایا یہ، عمیر نیازی بیٹھے تھے، سکندر ذوالقرنین بیٹھے تھے جنہوں نے سارا وہ کیس کیا تھا شہباز شریف کے خلاف 33 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا. عثمان گیل تھے، میں ان کو نہیں جانتا. تیمور ملک یہ شاہ محمود قریشی کے لائر ہیں، اور شاہ محمود قریشی بیٹھے تھے. یہ 6 لوگ بیٹھے تھے جی. عمران صاحب کے ایگزیکٹ ورڈ یہ ہے کہ مجھے 2 دفعہ انہوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بتایا، پہلے مجھے وزیر آباد میں گولیاں ماری گئی، دوسرا جوڈیشل کمپلیکس میں ان کا ارادہ تھا کہ کوئی بم پھاڑ کے مجھے قتل کر دیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری جان بچا دی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بہت غور سے سنیں، یہ بڑے امپورٹنٹ لفظ ہے. انہوں نے کہا مجھے خطرہ ہے، مجھے خطرہ ہے، مجھے خدشہ ہے. یہ لفظ خطرہ اور خدشہ ہے کہ جیسے ان لوگوں نے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رضوان اور مقصود چپڑاسی کو زہر دے کر مار دیا، مجھے بھی اسی طرح زہر دے کر مارنے کا پلان ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے زہر دیا جا رہا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے خدشہ ہے، مجھے خطرہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر رضوان کو، جس طرح مقصود چپڑاسی کو زہر دے کر مار دیا گیا، ان کا منصوبہ یہی ہے کہ مجھے مار دیا. ان کا مطلب ہے عاصم منیر اور کوئی اور نہیں. آپ کو کسی شک نہیں ہونا چاہیے کہ عاصم منیر عمران خان کی جان کے پیچھے ہے. وہ صرف اس لیے نہیں کر رہا کہ کل کو اگر کچھ ہو جائے تو اس کے اوپر جو نزلہ برسے گا یہ تو بچے گا بھی نہیں، نہ اس کی اولاد، نہ خاندان، نہ اس کے جرنیل، نہ ان کی اولاد، نہ ان کی خاندانی. لیکن پلان کیا ہے، یہ کانسپریسی کیا ہے، یہ بہت بہت ضروری ہے. یہ شیر آیا، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، شور بچاتے رہو، زہر 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 ہے. پھر جا کے کوئی ڈاکٹر جائیں گے، وہ معائنہ کریں گے، وہ کہیں گے جی عمران ٹھیک ہے. پھر شور بچاؤ، زہر زہر زہر، پھر بات یہ پھیل جائے. پھر جناب وہ جائیں گے چیک کریں گے ڈاکٹر، وہ کہیں گے کوئی نہیں. اس طرح 3-4 دفعہ جب کریں گے نا، اس کے بعد انہوں نے وہی مکرو چال چلنی ہے جو ان کا ہے کہ وہ ایکچولی زہر دے کے پھر عمران صاحب کو بہت برا نقصان پہنچائیں گے اور کہیں گے جی دیکھیں ان کی تو ہر وقت چیکنگ ہوتی تھی، وہ تو بالکل ٹھیک ہوتے تھے، وہ تو طبعی موت مر گئے.
میرے منہ میں خاک. یہ آپ سمجھے یہ کیا پلان ہے. یہ شیر آیا, یہ آگ آگ آگ. یہ لوگوں کے دماغ میں بات ڈال دو, پھر چیکنگ کراؤ, پھر ٹھیک ہے, اور اینڈ میں اپنی مکرو کارروائی کرو, اور بعد میں کہو جی ان کی تو چیکنگ ہوتی تھی, وہ تو ٹھیک تھے, یہ تو طبعی موت. اللہ معاف کرے. یہ اتنا کمینہ گھٹیا آدمی ہے عاصم منیر. یہ تو میں تو کہتا ہوں یہ تو اپنی شاید اولاد کو بھی, یہ اپنے ماں باپ کو بھی, یہ اپنے بھائی بہنوں کو بھی یہ کر دے. یہ تو اتنی اس آدمی کی ذہنیت اتنی گندی اور اتنی مکروہ ہے. میڈیکل چیک اپ کے متعلق میں آپ کو ایک کلیئر بتا دوں. میں نے ایک بہت پائے کے ڈاکٹر سے بات کی. انہوں نے کہا حیدر پاکستان کے اندر وہ ٹیسٹ ہے ہی نہیں. اگر یہ پوائزن کر بھی رہے ہو نا, اگر, جو کہ میرا خیال ہے اس وقت نہیں ہے, اگر کر رہے ہو تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. نیرسٹ اگر ہمیں پتہ چلے گا تو وہ دبئی سے پتہ چلے گا. تو اگر عمران صاحب کو دبئی جانے کی اجازت ہو اور ٹیسٹ کراؤ تو پھر ہمیں یقین ہے کہ یہ ٹھیک ہوں گے. ان کی جسم میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. ویسے عمران صاحب کہتے ہیں میں بالکل فٹ محسوس کرتا ہوں, بالکل ٹھیک ہوں. میرا کنکلوژن کیا ہے جی؟ میرا کنکلوژن یہ ہے کہ عاصم منیر ڈائریکٹلی تو عمران کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, اس لیے کہ وہ جو پھر لاوا پھٹے گا اس میں کوئی بھی نہیں بچے گا, نہ جرنیل بچیں گے نہ کپتان بچیں گے, اور بیچ میں جتنے وہ بھی نہیں بچیں گے. جو بچ گئے تو بچ گئے, باقی تو بہت برا حال ہوگا اس ملک کا. تو وہ یہ اب ایک ایسے طریقہ اختیار کر رہا ہے کہ معلوم بھی نہ ہو اور یہ کلیئر بھی ہو جائے کہ ہم تو چیکنگ کرائی تھی, لیکن وہ ہو جائے. اگر عمران صاحب کو کچھ ہوا, میں آج پاکستانی آپ کو وارن کر رہا ہوں, اگر عمران صاحب کو کچھ ہوا, اس کا ذمہ دار صرف ایک آدمی ہے, وہ عاصم منیر ہے. وہ قاتل ہے, آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا. یہ آپ میری بات یاد رکھیں. اس پر آج کا میں ویلاگ ختم کرتا ہوں. قاضی فائز عیسی جیسا چیف جسٹس, عاصم منیر جیسا آرمی چیف, پاکستان کا واقعی خدا حافظ. اگر آپ لوگ نہیں نکلے, اگر آپ لوگ نکل گئے اور آپ نے زور بازو سے اپنے حقوق چھین لیے, تو پاکستان بھی بچ سکے گا انشاءاللہ, اور عمران خان بھی بچے گا. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے. پاکستان کی حقیقی آزادی کی جو جنگ لڑ رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے. جو بیچارے قید میں ہیں, مصیبتوں میں ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں آسان کرے. عمران خان کی جان کی حفاظت کرے, باقی سارے لوگوں کی جان کی حفاظت کرے, اور جو بیچارے شہید ہو جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ.